ناظرین کرام اور سامعین کرام، آج کی یہ مجلس آگرہ کے جناب ہاشم صاحب جو بہت مشہور و معروف شخصیت ہیں، وہاں کی معتاد تعارف نہیں ہے، اور جو زائرین مزار شہید ثالث پر جاتے ہیں اور جا چکے ہیں یا جا رہے ہیں وہ بھی ان سے واقف ہوں گے۔ یہ تعارف بھی ان کا خاص ہے کہ آج سے کچھ عرصے پہلے اس کمیٹی سے پہلے جو کمیٹی تھی اس میں ان کے نمایاں خدمات رہے ہیں، اور جو خدمات ہیں وہ زائرین نے دیکھے بھی ہیں۔ جناب ہاشم صاحب کے نام سے وہ مشہور ہیں اور مداح اہل بیت بھی ہیں وہ۔ اور آج کی یہ مجلس جو 15 محرم کو ان کے یہاں منعقد ہوتی چلی آ رہی، بہت قدیم مجلس ہے، ان کے آباء و اجداد کے زمانے سے یہ مجلس ہوتی چلی آ رہی ہے اور آج بھی وہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ کچھ سرکاری احکامات ہیں، اس کی پابندی کا خیال رکھتے ہوئے اس مجلس کو آپ حضرات کی خدمت میں آن لائن پیش کیا جا رہا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ حضرات تک یہ مجلس پہنچو کہ مجلس سے پہلے شعراء کرام، مشہور و معروف شعراء کرام خراج عقیدت پیش کریں گے، جن میں جناب جرار اکبر آبادی اور یہ خاکسار نیر مجیدی، جناب منظر بھوپالی صاحب، جناب امیر اکبر آبادی صاحب جو آگرہ سے تعلق رکھتے ہیں، جناب عارف اکبر آبادی صاحب جو مشہور و معروف شاعر اہل بیت جناب جرار اکبر آبادی صاحب کے چشم و چراغ ہیں، جواں سال مداح اہل بیت ہیں، اور ایک اور جواں سال مداح اہل بیت جناب عمار اکبر آبادی صاحب جو بانی مجلس جناب ہاشم صاحب کے چشم و چراغ ہیں، بارگاہ اہل بیت میں خراج عقیدت پیش کریں گے۔ اور اس کے بعد جواں سال نواخان اہل بیت، سوسخان اہل بیت حمیر مجیدی سلمہ سوس پیش کریں گے، اور اس کے بعد ہمیں عالمی شہرت یافتہ خطیب اہل بیت علی جناب مولانا سید می سمجری صاحب قبلہ رونق افروز ممبر ہو کر مجلس کو خطاب فرمائیں گے۔ تو میں سب سے پہلے اس سلسلے کا آغاز کرتے ہوئے اس سلسلے کے آغاز کے لیے گزارش کر رہا ہوں جناب ہاشم صاحب کے چشم و چراغ عمار اکبر آبادی صاحب کی خدمت میں تشریف لائیں اور ہم سب کو اپنے کلام سے نوازیں۔ السلام علیکم حضرات، آج 15 محرم کو جو مجلس عزا میرے والد محترم جناب ہاشم صاحب کی طرف سے منعقد کی جاتی ہے وہ کورونا کو مد نظر رکھتے ہوئے اس سال آن لائن ہو رہی ہے، اور مجھے یہ شرف حاصل ہوا ہے کہ میں ایک سلام پیش کروں، سماعت فرمائیں۔ اصغر کو یوں ہے گود میں سرور لیے ہوئے، اصغر کو یوں ہے گود میں سرور لیے ہوئے، قرآن ہے جیسے سورہ کوثر لیے ہوئے، قرآن ہے جیسے سورہ کوثر لیے ہوئے، اور دل ہے ہمارا الفت حیدر لیے ہوئے، دل ہے ہمارا الفت حیدر لیے ہوئے، سینہ ہے نقش ماتم سرور لیے ہوئے، سینہ ہے نقش ماتم سرور لیے ہوئے، اور فتووں کی بستیوں کو ڈبونے کے واسطے، فتووں کی بستیوں کو ڈبونے کے واسطے نکلا ہوں آنسوؤں کے سمندر لیے ہوئے، نکلا ہوں آنسوؤں کے سمندر لیے ہوئے، فتووں کی بستیوں کو ڈبونے کے واسطے نکلا ہوں آنسوؤں کے سمندر لیے ہوئے، اور ماتھے پہ ہے بندھا ہوا، ماتھے پہ ہے بندھا ہوا رومال فاطمہ، ماتھے پہ ہے بندھا ہوا رومال فاطمہ، پر عرش پر ہے اپنا مقدر لیے ہوئے، پر عرش پر ہے اپنا مقدر لیے ہوئے، اور سینہ زنی کو آ گئی نبیوں کی انجمن، سینہ زنی کو آ گئی نبیوں کی انجمن، میں جا رہا تھا تعزیہ سر پر لیے ہوئے، میں جا رہا تھا تعزیہ سر پر لیے ہوئے، سینہ زنی کو آ گئی نبیوں کی انجمن، میں جا رہا تھا تعزیہ سر پر لیے ہوئے، اور اب تک تڑپ رہی ہے جہاں میں یزیدیت، اب تک تڑپ رہی ہے جہاں میں یزیدیت، اب تک تڑپ رہی ہے جہاں میں یزیدیت، زخم تبسم علی اصغر لیے ہوئے، زخم
तबस्सुम अली असगर लिए हुए और जाए जिसे ज़ियारत जन्नत का शौक़ हो। जाए जिसे ज़ियारत जन्नत का शौक़ हो, करबो बला है खुल्द का मंजर लिए हुए, करबो बला है खुल्द का मंजर लिए हुए। और गर्दन में हुरमुला के है रुसवाइयों का तौक, गर्दन में हुरमुला के है रुसवाइयों का तौक, गर्दन में हुरमुला के है रुसवाइयों का तौक। हुर इज़्ज़तों का ताज है सर पर लिए हुए, हुर इज़्ज़तों का ताज है सर पर लिए हुए। और प्यासों की बारगाह में देता हूँ हाज़री, प्यासों की बारगाह में देता हूँ हाज़री। आँखों में आंसुओं के समंदर लिए हुए, आँखों में आंसुओं के समंदर लिए हुए। और हाशिम बस एक रात की मोहलत हुसैन की, हाशिम बस एक रात की मोहलत हुसैन की। मंजर हज़ार है पसे मंजर लिए हुए, मंजर हज़ार है पसे मंजर लिए हुए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जनाब अम्मार अकबर आबादी साहब अभी आपके सामने अपने मखसूस अंदाज में कलाम पेश कर रहे थे। आइए हज़रात इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और इसी सिलसिले की एक और कड़ी शाहिर अहले बैत जनाब आरिफ अकबर आबादी साहब की खिदमत में दरख्वास्त कर रहे हैं कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने कलाम से नवाजें। नाज़रीन, ये मजलिस हर साल 15 मुहर्रम को जनाब हाशिम साहब की जानिब से मुनक़्क़िद होती थी। इस बरस कोरोना वायरस की वजह से ये मजलिस ऑनलाइन मुनक़्क़िद हो रही है। आइए हम सब मिल के अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह मतफ़ैल मोहम्मद व आले मोहम्मद इस वबा को जल्द अज़ जल्द नेस्तनाबूद करे, ताकि हम अज़ाए इमाम हुसैन हर साल की तरह फिर से कर सकें। बहरहाल एक नारे सलवात पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद वअज्जिल फरजहुम। एक मतला और चंद अशार अर्ज़ कर रहा हूँ, समाअत फरमाएं। मतला अर्ज़ कर रहा हूँ कि जब भी ज़िक्र रसूल होता है, जब भी ज़िक्र रसूल होता है, एहतराम बतूल होता है। जब भी ज़िक्र रसूल होता है, एहतराम बतूल होता है। दर्स मिलता है कुछ सहाबा से, दर्स मिलता है कुछ सहाबा से, फूल कैसे बबूल होता है। दर्स मिलता है कुछ सहाबा से, फूल कैसे बबूल होता है। हुर के जैसा अगर हो इंसान तो, हुर के जैसा अगर हो इंसान तो, ताज कदमों की धूल होता है। हुर के जैसा अगर हो इंसान तो, ताज कदमों की धूल होता है। शेर मुलाहिज़ा फरमाएं कि हुर के जैसा अगर हो इंसान तो, ताज कदमों की धूल होता है। एक सजदा तवील होना है, एक सजदा तवील होना है, एक सजदे में तूल होता है। एक सजदा तवील होना है, एक सजदे में तूल होता है। ये भी शेर देखें कि एक सजदा तवील होना है, एक सजदे में तूल होता है। जिक्र सरवर को कैसे तर्क करें, जिक्र सरवर को कैसे तर्क करें, जिंदगी का उसूल होता है। जिक्र सरवर को कैसे तर्क करें, जिंदगी का उसूल होता है। घर में ज़हरा के सूरते सिब्तैन, घर में ज़हरा के सूरते सिब्तैन, आयतों का नुज़ूल होता है। घर में ज़हरा के सूरते सिब्तैन, आयतों का नुज़ूल होता है। एक सजदा तवील होना है, एक सजदे में तूल होता है। घर में ज़हरा के सूरते सिब्तैन, आयतों का नुज़ूल होता है। हज़रात आखिर में एक मतला सलाम का और चंद अशार और हैं, समाअत फरमा लें। मतला अर्ज़ कर रहा हूँ कि शैन इस्लाम की तौक़ीर बढ़ाने के लिए, शैन इस्लाम की तौक़ीर बढ़ाने के लिए अपना सर दे दिया नेज़े पर सजाने के लिए। शैन इस्लाम की तौक़ीर बढ़ाने के लिए अपना सर दे दिया नेज़े पर सजाने के लिए। हक़ की राहों को अता कर गया खून की बूंदें, हक़ की राहों को अता कर गया खून की बूंदें। खाक के ज़र्रों को याकूत बनाने के लिए, हक़ की राहों को अता कर गया खून की बूंदें।
خاک کے ذروں کو یاقوت بنانے کے لیے. اور شعر دیکھیں کہ 6 مہینے کا مجاہد ہوں میں دین اسلام. 6 مہینے کا مجاہد ہوں میں دین اسلام. آ گیا ہوں تجھے پیروں پر چلانے کے لیے. 6 مہینے کا مجاہد ہوں میں دین اسلام. آ گیا ہوں تجھے پیروں پر چلانے کے لیے. آپ نے ہاتھوں سے اے ساقی کوثر کے پسر. آپ نے ہاتھوں سے اے ساقی کوثر کے پسر پانی دریا کو دیا پیاس بجھانے کے لیے. آپ نے ہاتھوں سے اے ساقی کوثر کے پسر پانی دریا کو دیا پیاس بجھانے کے لیے. اور یہ بھی شعر دیکھیں کہ تیری ہیبت ہے جری اور تیرا لہجہ زینب. تیری ہیبت ہے جری اور تیرا لہجہ زینب. آئینے ہوتے ہی ہیں عکس دکھانے کے لیے. تیری ہیبت ہے جری اور تیرا لہجہ زینب. آئینے ہوتے ہی ہیں عکس دکھانے کے لیے. چھوڑ کر مجھ کو چلے جاؤ کہا سرور نے. چھوڑ کر مجھ کو چلے جاؤ کہا سرور نے. ایک ماحول بنا شمع بجھانے کے لیے. چھوڑ کر مجھ کو چلے جاؤ کہا سرور نے. ایک ماحول بنا شمع بجھانے کے لیے. آخری شعر ملاحظہ فرمائیں کہ ایک ماحول بنا شمع بجھانے کے لیے. ہم بھی تیار ہیں فطرس کی طرح اے مولا. ہم بھی تیار ہیں فطرس کی طرح اے مولا. تیری دہلیز پر سر اپنا جھکانے کے لیے. ہم بھی تیار ہیں فطرس کی طرح اے مولا. تیری دہلیز پر سر اپنا جھکانے کے لیے. پرچم حضرت عباس اٹھاؤ عارف. پرچم حضرت عباس اٹھاؤ عارف. آسمانوں کو زمینوں سے ملانے کے لیے. آسمانوں کو زمینوں سے ملانے کے لیے. شین اسلام کی توقیر بڑھانے کے لیے. اپنا سر دے دیا نیزے پر سجانے کے لیے. اپنا سر دے دیا نیزے پر سجانے کے لیے. یہ تھے جناب عارف اکبر آبادی صاحب. اور آئیے حضرات آگرے کی ایک اور مشہور و معروف شخصیت جنہیں لوگ جناب امیر اکبر آبادی صاحب کے نام سے جانتے ہیں. شاعر اہل بیت بھی ہیں. قومیات میں بھی ان کے خدمات ہیں. اور یہ کہ پیشے سے وکیل ہیں لیکن بہت اچھے شاعر بھی ہیں. میں ان سے مؤدبانہ التماس کر رہا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں. جناب سید محمد ہاشم صاحب کی جانب سے محرم کی 15ویں تاریخ کو حسینیہ علی حیدر صاحب مرحوم باغ رام صاحب لوہا منڈی آگرہ میں جو مجلس اعضاء ہر سال منعقد ہوتی تھی، امسال وہ کووڈ-19 کی وجہ سے آن لائن منعقد کی جا رہی ہے. مجھے حکم ہوا ایک سلام پیش کرنے کا، تو لہٰذا حکم کی تعمیل میں اور ثواب دارین حاصل کرنے کی غرض سے ایک سلام طرحی سلام کے چند اشعار پیش کر رہا ہوں. یہ مصرع طرح علی گڑھ کا تھا. سجدوں میں لاجواب ہے سجدہ حسین کا. سماعت فرمائیے. سلام کا مطلب پیش خدمت ہے. دین خدا سے ایسا ہے رشتہ حسین کا. دین خدا سے ایسا ہے رشتہ حسین کا. دین خدا سے ایسا ہے رشتہ حسین کا. قرآن پڑھ رہا ہے قصیدہ حسین کا. قرآن پڑھ رہا ہے قصیدہ حسین کا.
دین خدا سے ایسا ہے. اور حسن مطلع سماعت فرمائیے. دنیا حسین کی ہے، زمانہ حسین کا. دنیا حسین کی ہے، زمانہ حسین کا. دنیا حسین کی ہے، زمانہ حسین کا. ہر حق پرست دل پہ ہے قبضہ حسین کا. ہر حق پرست دل پہ ہے قبضہ حسین کا. اور شعر پیش کرتا ہوں، خاص طور پر سماعت فرمائیں. بدر و حنین، خندق و خیبر سے پوچھئے. بدر و حنین، خندق و بدر و حنین، خندق و خیبر سے پوچھئے. وہی بتائیں گے تمہیں شجرہ حسین کا. وہی بتائیں گے تمہیں شجرہ حسین کا. اور حضرات جناب قاسم کے حوالے سے شعر سماعت فرمائیں. جس نے بتایا ذائقہ دنیا کو موت کا. جس نے بتایا ذائقہ دنیا کو موت کا. جس نے بتایا ذائقہ دنیا کو موت کا. بیٹا حسن کا ہے وہ بھتیجا حسین کا. بیٹا حسن کا ہے وہ بھتیجا حسین کا. اور یہ شعر بھی خاص طور پر پیش کرتا ہوں، سماعت فرمائیے. ظالم کی قبر کا نہیں کوئی عطا پتہ. ظالم کی قبر کا نہیں کوئی عطا پتہ. ظالم کی قبر کا نہیں کوئی عطا پتہ. ہے شان سے کھڑا ہوا روضہ حسین کا. ہے شان سے کھڑا ہوا روضہ حسین کا. اور جناب علی اصغر کے حوالے سے شعر پیش کرتا ہوں، شاید کسی قابل سماعت فرمائیں. میدان میں وہ بھی آ گئے نصرت کو دین کی. میدان میں وہ بھی آ گئے نصرت کو دین کی. میدان میں وہ بھی آ گئے
نصرت کو دین کی، اصغر کو مل گیا جو اشارہ حسین کا، اصغر کو مل گیا جو اشارہ حسین کا۔ اور یہ شعر بھی خاص طور پر پیش کرتا ہوں، شاید کسی قابل و سماعت فرمائے۔ جس کی ادائیگی نہیں ممکن کسی طرح، جس کی ادائیگی نہیں ممکن کسی طرح، جس کی ادائیگی نہیں ممکن کسی طرح، انسانیت پہ ایسا ہے قرضہ حسین کا، انسانیت پہ ایسا ہے قرضہ حسین کا۔ اور یہ شعر بھی خاص طور پر پیش کرتا ہوں، توجہ کا طالب سماعت فرمائیں۔ اس کو کسی سہارے کی چاہت ہو کیوں بھلا، اس کو کسی سہارے کی، اس کو کسی سہارے کی چاہت ہو کیوں بھلا، جس کو کہ مل گیا ہو سہارا حسین کا، جس کو کہ مل گیا ہو سہارا حسین کا۔ دنیا حسین کی ہے، زمانہ حسین کا۔ اور حضرات، یہ شعر خاص طور پر پیش کرتا ہوں، سلام کا ایسا شعر جو مجھے بہت پسند ہے، مولا کی عطا ہوئی ہے، سماعت فرمائیں۔ شاید کچھ بات اس شعر میں ہو پائی ہو تو دعاؤں سے نواز دیجیے گا، التماس سے دعا کے ساتھ یہ شعر پیش کرتا ہوں۔ بس نام ہی کا فرق ہے اصحاب شاہ میں، بس نام ہی کا فرق ہے اصحاب شاہ میں، بس نام ہی کا فرق ہے اصحاب شاہ میں، سب میں دکھائی دیتا ہے چہرہ حسین کا، سب میں دکھائی دیتا ہے چہرہ حسین کا، سب میں دکھائی دیتا ہے۔ اور یہ شعر بھی توجہ کا طالب۔ مٹنے نہ دوں گا ظالموں نانا کے دین کو، مٹنے نہ دوں گا ظالموں، مٹنے نہ دوں گا ظالموں نانا کے دین کو، گونجا تھا کربلا میں یہ نعرہ حسین کا،
گونجا تھا کربلا میں یہ نعرہ حسین کا. اور تضمین کا شعر پیش خدمت ہے، سماعت فرمائیں. سجدے ہزار یوں تو ہیں تاریخ میں مگر، سجدے ہزار یوں تو ہیں، سجدے ہزار یوں تو ہیں تاریخ میں مگر، سجدوں میں لاجواب ہے سجدہ حسین کا، سجدوں میں لاجواب ہے سجدہ حسین کا. قرآن پڑھ رہا ہے قصیدہ حسین کا. اور سلام کا مقطع پیش خدمت ہے، سماعت فرمائیے. اس واسطے حسین سے ہے منسلک امیر، اس واسطے حسین سے، اس واسطے حسین سے ہے منسلک امیر، جو ہے نبی کا راستہ، جو ہے نبی کا ہے وہی رستہ حسین کا. اس واسطے حسین سے ہے منسلک امیر، جو ہے نبی کا ہے وہی رستہ حسین کا. دنیا حسین کی ہے، زمانہ حسین کا، ہر حق پرست دل پہ ہے قبضہ حسین کا. ابھی آپ کے سامنے جناب امیر اکبر آبادی صاحب اپنا کلام پیش کر رہے. تو آئیے حضرات، اب میں اس سلسلے کو اور آگے بڑھاتے ہوئے بانی مجلس جناب ہاشم اکبر آبادی صاحب کی خدمت ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں. جناب ہاشم صاحب اکبر آبادی. سلام کے چند اشعار پیش خدمت ہیں. مطلب ملاحظہ فرمائیں کہ اللہ اللہ ہم برائے ذکر سرور آ گئے، اللہ اللہ ہم برائے ذکر سرور آ گئے، کیا مقدر پایا ہے بالائے ممبر آ گئے، کیا مقدر پایا ہے بالائے ممبر آ گئے. اپنے زخموں کے لیے مرہم کی تھی ہم کو تلاش، اپنے زخموں کے لیے مرہم کی تھی ہم کو تلاش، اور چھوڑ کر دنیا کے غم فرش عزا پر آ گئے، چھوڑ کر دنیا کے غم فرش عزا پر آ گئے. اور دشمن شبیر کا جب رد ہوا محشر میں حج، دشمن شبیر کا جب رد ہوا محشر میں حج، دشمن شبیر کا جب رد ہوا محشر میں حج، اس قدر صدمہ ہوا چکر پہ چکر آ گئے، اس قدر صدمہ ہوا چکر پہ چکر آ گئے.
हुरमुला की मौत घबरा के पुकारी खैर हो। हुरमुला की मौत घबरा कर पुकारी खैर हो, और लेके शमशीरे तबस्सुम रन में असगर आ गए। लेके शमशीरे तबस्सुम लेके शमशीरे तबस्सुम रन में असगर आ गए। हुजूर क्या बुझा सकती थी मौजें तशनगी अब्बास की, क्या बुझा सकती थी मौजें तशनगी अब्बास की। मश्क तर करने में जब दरिया को चक्कर आ गए, मश्क तर करने में जब दरिया को चक्कर आ गए। हुजूर शेर देखिए कि 6 महीने के अली का मौजा देख है यजीद, 6 महीने के अली का मौजा देख है यजीद। कै कहों के दरमियाँ पहुँचे रुला कर आ गए, कै कहों के दरमियाँ पहुँचे रुला कर आ गए। और राय गां जा ही नहीं सकती थी हल मिन की सदा, राय गां जा ही नहीं सकती थी हल मिन की सदा। नुसरत हक के लिए झूले से असगर आ गए, नुसरत हक के लिए झूले से असगर आ गए। और मक़तम रज़ाओं के मिल गया हाशिम अली के इश्क में बाग़े जिना, मिल गया हाशिम अली के इश्क में बाग़े जिना। थी जहाँ मंजिल हमारी हम वहीं पर आ गए, थी जहाँ मंजिल हमारी हम वहीं पर आ गए। अल्लाह अल्लाह हम बराए ज़िक्र सरवर आ गए। क्या मुक़द्दर पाया है बालाए मिंबर आ गए। जनाब हाशिम साहब अकबर आबादी का अपना बेहतरीन कलाम समात फरमाया, ये बानी मजलिस भी हैं। और अब मैं इस सिलसिले को और आगे बढ़ाता हूँ, और हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया की मशहूर और मारूफ शख्सियत जो मुशायरों के हवाले से जाने पहचाने गए, उन्हीं ने अपने पहचान बनाई और मद अहले बैत के मैदान में भी तब आजमाई फरमाते हैं। मैं गुजारिश कर रहा हूँ जनाब मंजर भोपाली साहब की खिदमत में तशरीफ़ लाएँ और अपने कलाम से हम सबको नवाजें। आगरा तो मैं हर साल किसी न किसी महफिल या मुशायरे में हाज़िरी देता हूँ, मगर हमेशा मेरे करम फरमा बुज़ुर्ग हाशिम साहब का हुक्म रहता था कि 15 मुहर्रम की उनकी मजलिस में ज़रूर शिरकत करूँ, मगर मेरी मसरूफियात मुझे इजाज़त नहीं देती थी। इस बार फिर हाशिम साहब ने मुझे हुक्म दिया है कि ऑनलाइन कुछ शेर उनके हुक्म की तामील में पेश करूं, ताकि इस बहाने मैं 15 मुहर्रम की मजलिस में शिरकत भी कर सकूं। तो हाशिम भाई और उनके अहले खाना के हुक्म की तामील में चंद शेर पेश कर रहा हूँ। लहू में डूब के सजदा हुसैन ही ने किया, लहू में डूब के सजदा हुसैन ही लहू में डूब के सजदा हुसैन ही ने किया, सुलगती रेत को दरिया हुसैन ही ने किया, सुलगती रेत को दरिया ही ने किया। यजीदियत की ज़मानत
یزیدیت کی زمانے میں سلطنت ہوتی، زمین تہر کو کعبہ حسین ہی نے کیا، زمین تہر کو کعبہ حسین ہی نے کیا۔ کسے مجال تھی یوں کار مصطفیٰ کرتا، کسے مجال تھی یوں کار مصطفیٰ کرتا، ضمیر کفر پہ غلبہ حسین ہی نے کیا، ضمیر کفر پہ غلبہ حسین ہی نے کیا۔ کسے مجال تھی یوں کار مصطفیٰ کرتا، ضمیر کفر پہ غلبہ حسین ہی نے کیا۔ چھپا کے دین کو باطل ہی ورنہ رکھ لیتا، چھپا کے دین کو باطل ہی ورنہ رکھ لیتا، یزیدیت تجھے رسوا حسین ہی نے کیا، یزیدیت تجھے رسوا حسین ہی نے کیا۔ سب اہل دین کے لبوں پر تھا کلمہ توحید، سب اہل دین کے لبوں پر تھا کلمہ توحید، مگر تحفظ کلمہ حسین ہی نے کیا، مگر تحفظ کلمہ حسین ہی نے کیا۔ نہ ان کے بعد نہ پہلے یہ معجزہ دیکھا، نہ ان کے بعد نہ پہلے یہ معجزہ دیکھا، خود اپنی پیاس کو دریا حسین ہی نے کیا، خود اپنی پیاس کو دریا حسین ہی نے کیا۔ چند شعر ملاحظہ فرمائیں۔ دنیا انہیں بھلا کے بھی کیسے بھلائے گی، دنیا انہیں بھلا کے بھی کیسے بھلائے گی، ہر گھر سے یا حسین کی آواز آئے گی، دنیا انہیں بھلا کے بھی کیسے بھلائے گی، آئے گا یاد اصغر بے شیر کا جہاں، آئے گا یاد اصغر بے شیر کا
शाहजहां। बच्चे को जब भी माँ कोई झूला झुलाएगी, दुनिया उन्हें भुला के भी कैसे भुलाएगी। गूंजेगी कायनात में अकबर तेरी अज़ान, गूंजेगी कायनात में अकबर तेरी अज़ान। मस्जिद से जब सदाए मुअज्जिन बुलाएगी, दुनिया उन्हें भुला के भी कैसे भुलाएगी। रोएगी एक दिन की सुहागन की बेवगी, रोएगी एक दिन की सुहागन की बेवगी, रोएगी एक दिन की सुहागन की बेवगी। कोई दुल्हन जो हाथ में मेहंदी लगाएगी, दुनिया उन्हें भुला के भी कैसे भुलाएगी। ठहरेगा जब भी काफिला कोई लबे फरार, ठहरेगा जब भी काफिला कोई लबे फरार। हर मौज तशनगी की कहानी सुनाएगी, दुनिया उन्हें भुला के भी कैसे भुलाएगी। जब भी हंसेगा बाप किया होश में फिसल, जब भी हंसेगा बाप किया होश में फिसल। असगर तुम्हारी प्यास बहुत याद आएगी, दुनिया उन्हें भुला के भी कैसे भुलाएगी। शब्बीर ने उठा ही लिया लाशे जवान, शब्बीर ने उठा ही लिया लाशे जवान। बातिल समझ रहा था कमर टूट जाएगी, दुनिया उन्हें भुला के भी कैसे भुलाएगी। दिन तो बहा चुका है लहू दीन का तमाम, दिन तो बहा चुका है लहू दीन का तमाम। अब रात आके सब्र के खैमे जलाएगी, दुनिया उन्हें भुला के भी कैसे भुलाएगी। ऐ ताजदार कर्ब भला ऐ मेरे हुसैन, ऐ
سجدے میں سر جھکے تو بہت ہے کٹے نہیں، سجدے میں سر جھکے تو بہت ہے کٹے نہیں، شبیر کی نماز یہ منظر دکھائے گی، دنیا انہیں بھلا کے بھی کیسے بھلائے گی، ہر گھر سے یا حسین کی آواز آئے گی، دنیا انہیں بھلا کے بھی کیسے بھلائے گی۔ ابھی آپ حضرات کے سامنے جناب منظر بھوپالی صاحب اپنی بہترین آواز میں بہترین کلام پیش کر رہے تھے، آپ محظوظ ہو رہے تھے، اور قبل اس کے کہ میں مقطع مجلس یا مقطع مسالمہ کہہ لیجئے، جو ایک مختصر سا مسالمہ مجلس سے پہلے منعقد ہو رہا ہے، استاد الشورا جناب جرار اکبر آبادی صاحب کو زحمت سخن دوں، میں خود چند اشعار پیش کر کے مدح اہل بیت کی، ذکر اہل بیت کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ مولا کائنات کے حوالے سے قطع کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں کہ اپنے محبوب سے علی کے لیے، اپنے محبوب سے علی کے لیے اپنے تیور خدا بدلتا ہے، اپنے محبوب سے علی کے لیے اپنے تیور خدا بدلتا ہے، مرتضیٰ راہ حق پر چلتے نہیں، حق رہے مرتضیٰ پر چلتا ہے، مرتضیٰ راہ حق پر چلتے نہیں، حق رہے مرتضیٰ پر چلتا ہے، حق رہے مرتضیٰ پر چلتا ہے۔ اور ایک قطعہ ملاحظہ فرمایا، آج کل جو مہاماری پھیلی ہے اس سلسلے کا، کہ آپ نے بھی نہیں سنا ہے، آج کل ملاحظہ فرمایا کہ سایہ کر لیتی ہیں زہرا کی دعائیں اس پر، سایہ کر لیتی ہیں زہرا کی دعائیں اس پر، مجلس سبط پیمبر میں جو شامل ہو جائے، سایہ کر لیتی ہیں زہرا کی دعائیں اس پر، مجلس سبط پیمبر میں جو شامل ہو جائے، ملک الموت تو آتا نہیں بے اذن بطول، اور کورونا کی یہ اوقات کے داخل ہو جائے، ملک الموت تو آتا نہیں بے اذن بطول، ملک الموت تو آتا نہیں بے اذن بطول، اور کورونا کی یہ اوقات کے داخل ہو جائے، اور کورونا کی یہ اوقات کے داخل ہو جائے۔ مولانا قطع جناب حر اسلام کے حوالے سے کہ جنت و کوثر بڑھیں گے اس کے استقبال کو، جنت و کوثر بڑھیں گے اس کے استقبال کو، مہرباں جس پر شہ کرب و بلا ہو جائے گا، جنت و کوثر بڑھیں گے اس کے استقبال کو، مہرباں جس پر شہ کرب و بلا ہو جائے گا، اور یوں سنوارے ہیں شہ والا نے گیسوئے نجات، ہر سے الجھے گا کوئی تو ہرملا ہو جائے گا، یوں سنبھالے ہیں شہ والا نے، یوں سنوارے ہیں شہ والا نے گیسوئے نجات، یوں سنوارے ہیں شہ والا نے گیسوئے نجات، ہر سے الجھے گا کوئی تو ہرملا ہو جائے گا۔ یہ بھی قطع جناب حر اسلام کے حوالے سے ہے کہ گل ہوئی شمع تو روشن تھے 72 چہرے، گل ہوئی شمع تو روشن تھے 72 چہرے، تیرگی نے یہ بتایا کہ اجالا کیا ہے، گل ہوئی شمع تو روشن تھے 72 چہرے، تیرگی نے یہ بتایا کہ اجالا کیا ہے، اور کتنی شامیں یوں ہی غفلت میں گزاری حر نے، ایک شب جاگا تو سمجھا کہ سویرا کیا ہے، کتنی شامیں یوں ہی غفلت میں گزاری حر نے، کتنی شامیں یوں ہی غفلت میں گزاری حر نے، ایک شب جاگا تو سمجھا کہ سویرا کیا ہے۔ اور ایک مطلب اور ایک شعر یہ فرمائے کہ ہزاروں بار مجھ سے اس زمانے کی ہوا بدلی، ہزاروں بار مجھ سے اس زمانے کی ہوا بدلی، مگر میں نے حرم چھوڑا نہ راہ کربلا بدلی، ہزاروں بار مجھ سے اس زمانے کی ہوا بدلی، مگر میں نے حرم چھوڑا نہ راہ کربلا بدلی۔ جناب علی اصغر کے حوالے سے شعر فرمائے کہ ہزاروں بار مجھ سے اس زمانے کی ہوا بدلی، مگر میں نے حرم چھوڑا نہ راہ کربلا بدلی، تبسم سے علی اصغر نے کتنے سورما مارے،
تبسم سے علی اصغر نے کتنے سورما مارے، یہاں آ کر علی کی تیغ نے اپنی ادا بدلی۔ تبسم سے علی اصغر نے کتنے سورما مارے، تبسم سے علی اصغر نے کتنے سورما مارے، یہاں آ کر علی کی تیغ نے اپنی ادا بدلی، یہاں آ کر علی کی تیغ نے اپنی ادا بدلی۔ اور مولانا فرمائے کہ ہر گھر میں سیدہ کا پسر مہمان ہے، ہر گھر میں سیدہ کا پسر مہمان ہے، شہر عزا کی سب سے الگ اپنی شان ہے۔ ہر گھر میں سیدہ کا پسر مہمان ہے، شہر عزا کی سب سے الگ اپنی شان ہے۔ دنیا میں جانے کتنے مسلمان ملک ہیں، دنیا میں جانے کتنے مسلمان ملک ہیں، لیکن لب حسین پہ ہندوستان ہے۔ دنیا میں جانے کتنے مسلمان ملک ہیں، لیکن لب حسین پہ ہندوستان ہے۔ اور ہندو بھی کربلا کے عزادار ہیں یہاں، ہندو بھی کربلا کے عزادار ہیں یہاں، پھر کیوں نہ میں کہوں میرا بھارت مہان ہے۔ ہندو بھی کربلا کے عزادار ہیں یہاں، پھر کیوں نہ میں کہوں میرا بھارت مہان ہے۔ اور شامی جو پڑھ رہے ہیں سقیفائی ہے نماز، شامی جو پڑھ رہے ہیں سقیفائی ہے نماز، اکبر جو دے رہے ہیں غدیری اذان ہے۔ شامی جو پڑھ رہے ہیں سقیفائی ہے نماز، شامی جو پڑھ رہے ہیں سقیفائی ہے نماز، اکبر جو دے رہے ہیں غدیری اذان ہے، اکبر جو دے رہے ہیں غدیری اذان ہے۔ مولا فرمائیں کہ بخشش کا ہم سے وعدہ کیا ہے حسین نے، بخشش کا ہم سے وعدہ کیا ہے حسین نے، یہ وہ ہیں جن کے منہ میں خدا کی زبان ہے۔ بخشش کا ہم سے وعدہ کیا ہے حسین نے، بخشش کا ہم سے وعدہ کیا ہے حسین نے، یہ وہ ہیں جن کے منہ میں خدا کی زبان ہے، یہ وہ ہیں جن کے منہ میں خدا کی زبان ہے۔ اور یہ اس سلسلے کا آخری شعر کہ بخشش کا ہم سے وعدہ کیا ہے حسین نے، یہ وہ ہیں جن کے منہ میں خدا کی زبان ہے، ہوگا امام وقت پر کیا وقت کا اثر، ہوگا امام وقت پر کیا وقت کا اثر، صدیاں ضعیف ہیں میرا مولا جوان ہے۔ ہوگا امام وقت پر کیا وقت کا اثر، ہوگا امام وقت پر کیا وقت کا اثر، صدیاں ضعیف ہیں میرا مولا جوان ہے، صدیاں ضعیف ہیں میرا مولا جوان۔ ایک صلوات بھیجے میرے محمد والے محمد۔ بس ایک مطلب چند شعر اور مطلب کہ لب پہ ہے ناد علی حیدر کی الفت دل میں ہے، لب پہ ہے ناد علی حیدر کی الفت دل میں ہے، گردش دوراں سنا ہے آج کل مشکل میں ہے۔ لب پہ ہے ناد علی حیدر کی الفت دل میں ہے، گردش دوراں سنا ہے آج کل مشکل میں ہے، اور اس لیے میری منافق سے کبھی بنتی نہیں، اس لیے میری منافق سے کبھی بنتی نہیں، ہے وہی میری زباں پر بھی جو میرے دل میں ہے، اس لیے میری منافق سے کبھی بنتی نہیں، ہے وہی میری زباں پر بھی جو میرے دل میں ہے۔ اور 6 مہینے کا علی بھی آ گیا میدان میں، 6 مہینے کا علی بھی آ گیا میدان میں، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے۔ 6 مہینے کا علی بھی آ گیا میدان میں، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے۔ قبلہ یہ شعر عرض کر رہا ہوں مولا کائنات کے حوالے سے کہ 6 مہینے کا علی بھی آ گیا میدان میں، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے وہی اول وہی اوسط ہے آخر بھی وہی، ہے وہی اول وہی اوسط ہے آخر بھی وہی، اس کا ماضی حال میں ہے حال مستقبل میں ہے وہی اول وہی اوسط ہے آخر بھی وہی، ہے وہی اول وہی اوسط ہے آخر بھی وہی، اس کا ماضی حال میں ہے حال مستقبل میں ہے۔ اللہ اللہ حضرت عباس کا روب و جلال۔ اب مصرع ثانی دیکھا کہ اللہ اللہ حضرت عباس کا روب و جلال، اب بھی شور علامہ خاموشی ساحل میں ہے۔ اللہ اللہ حضرت عباس کا روب و جلال، اب بھی شور علامہ خاموشی ساحل میں ہے۔ اور یہ آخری شعر کے حر قدموں پر سر رکھتے ہی مرضی سرور مل گئی، قدموں پر سر رکھتے ہی مرضی سرور مل گئی، حر کا یہ پہلا قدم ہی آخری منزل میں ہے، قدموں پر سر رکھتے ہی مرضی سرور مل گئی، حر کا یہ پہلا قدم ہی آخری منزل میں ہے۔ اور اپنے گھر پر جب نہ ہو نیر تو یہ کر لو یقین، اپنے گھر پر جب نہ ہو نیر تو یہ کر لو یقین، یا کسی مجلس میں ہے وہ یا کسی محفل میں ہے،
یا کسی مجلس میں ہے وہ یا کسی محفل میں۔ اور اب میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ درخواست گزار ہوں کونا مشاعر اہل بیت استاد الشورا عالی جناب جرار اکبر آبادی صاحب کی خدمت کو تشریف لائیں اور ہم سب کو اپنے کلام سے نوازیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوگواران امام مظلوم، یہ مجلس ہر سال میرے بھائی سید محمد ہاشم یہاں آگرے میں منعقد ہوتی ہے۔ اس سال حالات کی بنا پر یہ مجلس آن لائن منعقد ہو رہی ہے۔ ایک سلام کے چند شعر ملاحظہ فرمائیں، آواز بہت گرفتہ ہے، بہرحال عرض کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ چھین لے نظروں سے جو لاکھوں سے دریا ایک ہے، چھین لے نظروں سے جو لاکھوں سے دریا ایک ہے، دامن تاریخ میں ایسا جیالا ایک ہے، چھین لے نظروں سے جو لاکھوں سے دریا ایک ہے، ظلم کی تاریخ میں ایسا نظارہ ایک ہے، ظلم کی تاریخ میں ایسا نظارہ ایک ہے، سینکڑوں سیراب ہیں دریا پہ پیاسا ایک ہے، سینکڑوں سیراب ہیں دریا پہ پیاسا ایک ہے، مثل قرآن مصحف کر وہ بلا ہے معجزہ، مثل قرآن مصحف کر وہ بلا ہے معجزہ، آیت آیت سورہ سورہ پارہ پارہ ایک ہے، آیت آیت سورہ سورہ پارہ پارہ ایک ہے، شعر ملاحظہ فرمائیں۔ فاطمہ نے اس لیے بیٹا کہا عباس کو، فاطمہ نے اس لیے بیٹا کہا عباس کو، مرتضیٰ کی اور زہرا کی تمنا ایک ہے، مرتضیٰ کی اور زہرا کی تمنا ایک ہے،
अपनी चमक जुल्फ़िकारे हैदरी दिखलाएगी अपनी चमक। पर्दे ग़ैबत से बाहर आने वाला एक है, पर्दे ग़ैबत से बाहर आने वाला एक है। यूं तो लाखों, यूं तो दुनिया में है लाखों कारिए कुरान, मगर यूं तो दुनिया में है लाखों कारिए कुरान, मगर नौ के नैना से तिलावत करने वाला एक है। नौ के नैना से तिलावत करने वाला एक है। आखिरी शेर मौलाना फरमाए, जो आज़ादारी को बिदअत कह रहे हैं आज भी, जो आज़ादारी को बिदअत कह रहे हैं आज भी, कातिलाने शाह का और उनका शजरा एक है। कातिलाने शाह का और उनका शजरा एक है। लेके परचम फतह का और आएगा शकी तरफ, लेके परचम फतह का और आएगा शकी तरफ। पत्थरों के दरमियां जर्रार हीरा एक है। पत्थरों के दरमियां जर्रार हीरा एक है। पत्थरों के दरमियां जर्रार हीरा एक। ये थे जनाब जर्रार अकबर आबादी साहब, जिनसे आपने उनका उस्तादाना कलाम समाअत फरमाया। और हज़रात अब ये मंजूम ख़राज अक़ीदत के दौर का मंजूम ख़राज अक़ीदत का दौर यहीं पर इख्तिताम पज़ीर हो रहा है, लेकिन एक जमा साल नौहा ख़ान अहले बैत, उसोस ख़ान अहले बैत हुमैर मजीदी से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपनी पुरदर्द आवाज़ में पुरदर्द सोच आपकी समातों के हवाले करें। मौला हुसैन के हवाले से शहज़ादी सकीना के सिलसिले में नौहा पेश खिदमत है। हाय रोती रही, हाय रोती रही, हाय मेरी सकीना भी रोती रही। हाय रोती रही, हाय रोती रही, हाय मेरी
سکینہ بھی روتی رہی، بھیگی پل کے لیے میں بھی رخصت ہوا، اور میری سکینہ بھی روتی رہی۔ وہ سارا دن جو ہوا اس کی آنکھوں میں تھا، ایک ایک منظر دشت نظروں میں تھا، بھیگی پل کے لیے میں بھی رخصت ہوا، اور میری سکینہ بھی روتی رہی۔ کچھ ہی لمحے میرے سینے پر سوئی تھی، وہ جانے کیا خواب دیکھا کہ پھر چونک اٹھی، بھیگی پل کے لیے میں بھی رخصت ہوا، اور میری سکینہ بھی روتی رہی۔ سونپ کر اپنی زینب کو گھر بار میں، آخری بار کر کے اسے پیار میں، بھیگی پل کے لیے میں بھی رخصت ہوا، اور میری سکینہ بھی روتی رہی۔ انہوں کے نیزہ پکڑنا ہے مجھ کو سفر، میرے بعد اس کا کیا ہوگا یہ سوچ کر، نو کے نیزہ پکڑنا ہے مجھ کو سفر، میرے بعد اس کا کیا ہوگا یہ سوچ کر، بھیگی پل کے لیے میں بھی رخصت ہوا، اور میری سکینہ بھی روتی رہی۔ اور شہزادی کی مظلومی کہ گہری تنہائیوں کے ہیں سائے بہت، یاد عباس دونوں کو آئے بہت، گہری تنہائیوں کے ہیں سائے بہت، یاد عباس دونوں کو آئے بہت، بھیگی پل کے لیے میں بھی رخصت ہوا، اور میری سکینہ بھی روتی رہی۔ اس کا دل وقت رخصت ہی بے آس تھا، شاید اس کو یتیمی کا احساس تھا، بھیگی پل کے لیے میں بھی رخصت ہوا، اور میری سکینہ بھی روتی رہی۔ کہ لہجے بے کسی میں جب اس نے کہا الوداع الوداع اے شہ کربلا، بھیگی پل کے لیے میں بھی رخصت ہوا، اور میری
سکینہ بھی روتی رہی۔ کیا کہوں دل پنیر گزرتی ہے کیا، جب بھی سنتا ہوں نوحہ یہ شبیر کا۔ کیا کہوں دل پنیر گزرتی ہے کیا، جب بھی سنتا ہوں نوحہ یہ شبیر کا۔ بھیگی پل کے لیے میں بھی رخصت ہوا، اور میری سکینہ بھی روتی رہی، ہائے روتی رہی، ہائے روتی رہی، ہائے میری سکینہ بھی روتی رہی۔ یہ تھے جواں سال نوحہ خوان اہل بیت حمیر مجیدی سلمہ، اور اب میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ درخواست کر رہا ہوں مشہور و معروف خطیب اہل بیت، عالمی شہرت یافتہ خطیب اہل بیت عالی جناب مولانا سید میثم ذیلی صاحب قبلہ کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں اور رونق افروز ممبر ہو کر مجلس کو خطاب فرمائیں۔ بآواز بلند نعرہ صلوات۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاة والسلام على صاحب الدین والاسلام والحل والحرام والرکن والمقام والصلاة والصیام والسجود والقیام والشریعت والاحکام والحجت والبرہان والمحبت والعرفان والحق والبیان والکتاب والقرآن، سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم ومصائبہم اجمعین من الآن إلى يوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، صلوات پڑھیں پر محمد و آلہ۔ حضرات، قرآن مجید کا سب سے طولانی سورہ سورہ بقرہ۔ سورہ بقرہ میں خالق کائنات ارشاد فرما رہا ہے کہ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والوں، یعنی اے کلمہ پڑھنے والوں، اے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہہ کر اللہ کی وحدانیت کی گواہی دینے والوں، واشہد ان محمد رسول اللہ کہہ کر محمد کی رسالت کی گواہی دینے والوں، ادخلوا فی السلم کافۃ، تم اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو جاؤ۔
عزیزوں جناب آدم سے لے کر حضرت خاتم تک جتنے نبی آئے، یعنی جو 1,24,000 انبیاء یا 313 رسول دنیا میں آئے، اور جس نے تبلیغ کی، اس کی تبلیغ کا مقصد، عنوان یہی تھا کہ تم اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ نے قرآن میں بھی جگہ جگہ لوگوں کو اسلام میں داخل ہونے کی دعوت دی، اور خود پیغمبر اسلام نے تمام لوگوں کو داخل اسلام ہونے کی دعوت دی۔ یہودیوں کو دعوت اسلام دی گئی، نصرانیوں کو دعوت اسلام دی گئی، بت پرستوں کو دعوت اسلام دی گئی۔ دیگر ممالک میں پیغمبر نے خطوط بھیج کر لوگوں کو دعوت اسلام دی، خطوط لکھے بادشاہوں کو، حکمرانوں کو کہ تم ہمارے دین میں یعنی اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ لیکن عزیزوں یہ آیت کچھ الگ مزاج کی آیت نظر آتی ہے، منفرد قسم کی آیت نظر آتی ہے، اس لیے کہ اس آیت میں اسلام میں داخل ہونے کی دعوت تو دی جا رہی ہے، لیکن اس آیت میں جو دین میں یا اسلام میں داخل ہونے کی دعوت دی جا رہی ہے، یہ دعوت یہودیوں کے لیے نہیں ہے، نصرانیوں کے لیے نہیں ہے، آتش پرستوں کے لیے نہیں ہے، صنم پرستوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ دعوت کلمہ پڑھنے والوں کے لیے ہے کہ اے کلمہ پڑھنے والوں، اے ایمان لانے والوں، تم اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اس سے کم یہ نتیجہ تو ضرور اخذ کیا جا سکتا ہے کہ صرف کلمہ پڑھ لینا یا صرف اللہ کی وحدانیت اور رسول کی رسالت کی گواہی دے دینا اسلام میں داخل ہونے کا ثبوت یا دلیل نہیں ہے۔ تو پھر اسلام میں انسان مکمل طور پر کیسے داخل ہو سکتا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے اسلام کو سمجھنا، یا یوں کہا جائے کہ اسلام کی معرفت حاصل کرنا ضروری ہے۔ جب تک ہم یہ نہ سمجھیں کہ حقیقت دین کیا ہے، حقیقت اسلام کیا ہے، اس وقت تک ہم دین میں مکمل طور پر داخل نہیں ہو سکتے۔ عزیزوں پیغمبر اسلام کی حیات طیبہ تک، یعنی جب تک پیغمبر اسلام ظاہر بظاہر دنیا میں تشریف فرما رہے، اس وقت تک دین کو سمجھنا یا دین کو حاصل کرنا کسی اختلاف کا سبب نہیں بن سکتا تھا، اس لیے کہ پیغمبر خود موجود تھے، جو پیغمبر نے فرمایا وہ لوگوں نے سنا۔ اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو اس نے پیغمبر سے سوال کیا، اس کو سوال کا جواب مل گیا۔ لیکن پیغمبر کی آنکھ بند ہونے کے بعد چونکہ مسلمان تفرقے کا شکار ہو گئے، فرقوں میں بٹ گئے، الگ الگ ویوز لوگوں کے سامنے آئے، اور لوگوں نے الگ الگ سورسز اختیار کیے دین کو سمجھنے کے لیے، لہذا پیغمبر کی آنکھ بند ہونے کے بعد یہ سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ حقیقت دین کو حاصل کرنے کے لیے کس کو وسیلہ بنایا جائے اور کس کو ذریعہ قرار دیا جائے۔ دیکھیے عزیزوں، میں بغیر کسی تعصب کے آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کروں گا، بڑی اہم ترین یہ مجلس ہے۔ ہمارے ہاشم بھائی جو ہمارے بڑے بھائی کی حیثیت رکھتے ہیں، ایک عرصے سے بلکہ ان کے بزرگوں کے زمانے سے یہ مجلس مسلسل منعقد ہوتی چلی آئی ہے۔ ہم نے آگرے میں یہ مجلس پڑھی بھی ہے، لیکن اس کے بعد مسلسل کیونکہ کولکتہ جانا رہتا تھا، لہذا ایک عرصے سے یہ مجلس پڑھنے کا شرف نہیں حاصل ہوا۔ اس سال آن لائن پھر یہ مجلس پڑھنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ میں بڑی اہم بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ لوگوں نے دین کو حاصل کرنے کے لیے 3 ذریعے اختیار کیے، 3 سورسز اختیار کیے۔ آپ کو معلوم ہو وہ 3 سورسز کیا ہیں، وہ 3 ذریعے کیا ہیں؟ کچھ لوگوں نے دین کو حاصل کرنے کے لیے اصحاب رسول کو ذریعہ بنایا، کچھ لوگوں نے ازواج رسول کو دین حاصل کرنے کا ذریعہ قرار دیا۔ الحمدللہ کہ ہم نے اہل بیت رسول کو دین حاصل کرنے کا ذریعہ قرار دیا۔ تو اب یہ 3 ذرائع ہیں۔ ایک ذریعہ ہے اصحاب رسول، دوسرے ذریعے کا نام ہے ازواج رسول، تیسرے ذریعے کا نام ہے اہل بیت رسول۔ اب آئیے تھوڑا سا تبصرہ ہو جائے، تھوڑی سی گفتگو ہو جائے۔ بے شک
असहाब भी मोहतरम हैं, उनके एहतराम में कोई कमी नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम उन तमाम असहाब को मुक़द्दस और मोहतरम जानते हैं जो हमेशा पैगंबर के साथ रहे और किसी मुश्किल वक्त में पैगंबर का साथ छोड़कर नहीं गए। वो तमाम असहाब हमारे लिए मुक़द्दस हैं, वो तमाम असहाब हमारे लिए मोहतरम हैं। लेकिन जहाँ तक असहाब रसूल का सवाल है, देखिए काबिल गौर बात है कि असहाब रसूल की रसाई पैगंबर के दर तक है, असहाब रसूल की रसाई पैगंबर के दरवाजे तक है। यानी पैगंबर ने जो कुछ मस्जिद में इरशाद फरमाया, पैगंबर ने मस्जिद में मिंबर से जो कुछ इरशाद फरमाया वो असहाब ने सुना, या पैगंबर ने घर के बाहर जो कुछ कहा वो असहाब ने सुना, या पैगंबर के आमाल व अफ़ाल को असहाब ने देखा तो उन आमाल व अफ़ाल को देखा जो पैगंबर ने घर से बाहर अंजाम दिए। इसका मतलब ये हुआ कि असहाब की रसाई घर के अंदर नहीं है बल्कि असहाब घर के बाहर तक हैं। सहाबी वही है कि जो घर के बाहर नज़र आए, घर के अंदर सहाबी नज़र नहीं आता। जहाँ तक अज़वाज रसूल का ताल्लुक़ है तो अज़वाज रसूल को खुदावंद आलम हुक्म दे रहा है सूरह अहज़ाब में कि वह करना बुयूत कुन्ना, कि तुम अपने अपने घरों में करार के साथ रहो, यानी अपने घर में रहो, अपने घर से बाहर न निकलो। इसका मतलब ये हुआ कि अज़वाज को हुक्म दिया जा रहा है कि तुम घर के अंदर रहो। तो अज़वाज ने वो सुना जो पैगंबर ने घर के अंदर इरशाद फरमाया, असहाब ने वो देखा जो आमाल व अफ़ाल पैगंबर ने घर के अंदर अंजाम दिए। तो अब समझ में आया कि पैगंबर की ज़िंदगी घर के बाहर भी है, पैगंबर की सीरत घर के अंदर भी है। बहुत तवज्जो आप हज़रात की चाहता हूँ। अब अज़वाज वो बयान नहीं कर सकती जो पैगंबर ने घर के बाहर कहा, असहाब वो बयान नहीं कर सकते जो पैगंबर ने घर के अंदर कहा, इसलिए कि असहाब घर के अंदर जा नहीं सकते, अज़वाज घर के बाहर आ नहीं सकती। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अहले बैत वो हैं कि जो घर के बाहर भी रसूल के साथ हैं, घर के अंदर भी रसूल के साथ हैं। और मैं एक जुमला कहूँगा कि सिर्फ घर के अंदर रसूल के साथ नहीं है बल्कि चादर में भी रसूल के साथ हैं। एक सलावात पढ़े पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। बस अज़ीज़ों, ऑनलाइन मजलिस हो रही है, इंशाअल्लाह जो लोग महसूस करेंगे वो महसूस होंगे। मैं इस वक्त कोई फ़न खिताबत नहीं दिखा रहा हूँ, जौहर ज़ाकरी का मुज़ाहरा नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं चाहता हूँ कि चंद बातें इस हवाले से सुनने वालों तक पहुँच जाएँ। बड़ी आर्गूमेंट्री गुफ्तगू आपसे करना चाहता हूँ। देखिए क़बला, दूसरी अहम तरीन बात यहाँ पर यह है कि पैगंबर की आँख बंद होने के बाद किसी के सहाबी बनने का सिलसिला बंद हो गया। इसलिए कि सहाबी किसे कहते हैं कि सहाबी उसे कहते हैं कि जो बज़्म में आके बैठ जाए, सहाबी उसे कहते हैं कि जो सोहबत का शरफ़ हासिल कर ले। तो अब जब पैगंबर ही नहीं है तो पैगंबर की बज़्म में आने का क्या सवाल है। अब जब पैगंबर ही नहीं है तो पैगंबर की सोहबत का शरफ़ हासिल करने का क्या सवाल पैदा होता है। लेकिन जब पैगंबर दुनिया से गए तो कुछ लोग कहते हैं हज़ारों और कुछ लोग कहते हैं लाखों। मैं कहता हूँ हज़ारों हों या लाखों हों या करोड़ों हों या अरबों हों, जितने भी सहाबी आप तसव्वुर कर लीजिए, इस वक्त उससे कोई बहस नहीं है। पैगंबर के जितने भी सहाबी थे, लेकिन ये तो मानना ही पड़ेगा कि धीरे धीरे असहाब मौत की आगोश में जाते रहे। क्या सुन रहे हैं आप? पैगंबर की आंख बंद होने के बाद कहीं इस सहाबी का इंतकाल हुआ, कभी उस सहाबी की वफ़ात हुई, कभी इस सहाबी ने दुनिया को छोड़ा, कभी उस सहाबी ने अपनी हयात को तमाम किया। इसका मतलब ये हुआ कि धीरे धीरे सहाबा की तादाद कम होने लगी। और फिर एक वक्त ऐसा आया कि जब ज़मीन पर पैगंबर का कोई सहाबी मौजूद नहीं था। मेरे ख़्याल में अक्सर लोगों को शायद इस बात का इल्म ना हो कि पैगंबर के बाद वो आखिरी सहाबी कौन था कि जिसने इस फ़र्श ज़मीन को छोड़ा। मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूं, देखिए अल्हम्दुलिल्लाह ये फ़र्श अज़ा का एहसान है कि मुसलमानों के किसी दूसरे फ़िरक़े को उस सहाबी का नाम मालूम हो या मालूम ना हो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फ़र्श अज़ा पर बैठने वाले इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि पैगंबर का वो सहाबी जो पैगंबर के बाद सबसे आखिर वक्त तक बाहयात रहा, उसका नाम है जनाब जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह अंसारी। ये पैगंबर के वो सहाबी थे कि जिनसे पैगंबर ने यह इरशाद फरमाया था कि तुम एक और मोहम्मद से मुलाकात करोगे जिसकी सूरत मेरी सूरत होगी, जिसकी रफ्तार मेरी रफ्तार होगी, जिसकी गुफ्तार मेरी गुफ्तार होगी,
اور جب میرے اس بیٹے سے ملاقات کرنا تو اسے میرا سلام کہہ دینا۔ یہ جناب جابر ابن عبداللہ انصاری انتظار کرتے رہے یہاں تک کہ ان کی ملاقات حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے ہوئی۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد وآلہ۔ جب جناب جابر ابن عبداللہ انصاری کی ملاقات امام محمد باقر علیہ السلام سے ہوئی تو اس وقت امام محمد باقر علیہ السلام کا سن یعنی آپ کی عمر بہت کم تھی، لیکن انہوں نے چہرے کو دیکھا اور جب چہرے میں جمال محمد نظر آیا تو فرمایا کہ صاحبزادے کچھ آگے بڑھیے۔ امام محمد باقر چند قدم آگے بڑھے، انہوں نے رفتار کو دیکھا، جب رفتار میں پیغمبر کی رفتار نظر آئی تو کہا کہ کچھ کلام کیجئے، اس لیے کہ دیکھنا چاہتے تھے کہ گفتار میں پیغمبر سے مشابہ ہیں یا نہیں ہیں۔ تو امام محمد باقر علیہ السلام نے ایک ہی جملہ کہا کہ ہمارے جد کے صحابی جابر، ہمارے جد کا سلام ہم تک پہنچانے میں کیوں تاخیر کرتے ہو؟ ایک صلوات پڑھیں پر محمد وآلہ محمد۔ تو بہرحال لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ آپ اصحاب رسول کا ذکر نہیں کرتے، لہذا میں نے کہا کہ میں تھوڑا سا تذکرہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ تو یہ تھے جناب جابر ابن عبداللہ انصاری۔ اور پھر میں مومنین کو یہ بھی یاد دلا دوں کہ یہ جناب جابر ابن عبداللہ انصاری وہ اہم ترین صحابی ہیں پیغمبر اسلام کے، ہمارا سلام ہو ان کی عظمت کے اوپر کہ ہمارے یہاں ہر موقع پر جو حدیث قصہ پڑھی جاتی ہے اس حدیث قصہ کے راوی بھی جناب جابر ابن عبداللہ انصاری ہیں۔ آپ اسی طرح تو پڑھتے ہیں کہ ان جابر ابن عبداللہ الانصاری روائن فاطمہ الزہرا، یعنی جناب جابر ابن عبداللہ انصاری فرماتے ہیں کہ بی بی فاطمہ زہرا نے روایت فرمائی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جناب جابر ابن عبداللہ انصاری ہیں جنہوں نے حدیث قصہ کی روایت فرمائی۔ حدیث قصہ کی روایت، اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ وہ حدیث قصہ ہے جس میں اہل بیت کی عصمت کا اعلان ہوا ہے، اہل بیت کی طہارت کا اعلان ہوا ہے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ حدیث قصہ کی روایت بھی کوئی ایرا غیرہ نہیں کر سکتا، کم سے کم ایسا ہی کرے گا کہ جس کے حوالے رسول نے کوئی امانت کی ہو۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد وآلہ محمد۔ تو یہ ہیں جناب جابر ابن عبداللہ انصاری۔ یہی جناب جابر ابن عبداللہ انصاری ہیں، بہت غور سے سنیے گا، یہی جناب جابر ابن عبداللہ انصاری ہیں کہ جو حج کے موقع پر خانہ کعبہ کا پردہ پکڑ کر تمام حاجیوں کو، جس میں تمام دوسرے ممالک سے آئے ہوئے حاجی بھی موجود ہیں، سب کو مخاطب کرنے کے بعد، دیکھیں بہت ضروری ہے یہ بات پڑھنا، حقوق والدین بیان ہونا بھی مجالس میں نہایت ضروری ہے، لیکن حقوق والدین کے ساتھ ساتھ تربیت اولاد پر گفتگو بھی نہایت ضروری ہے۔ میں اکثر یہ بات مجالس میں پڑھا کرتا ہوں کہ صرف بچوں کی تعلیم ضروری نہیں ہے، تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بھی ضروری ہے، یعنی تعلیم بھی ضروری ہے اور تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بھی ضروری ہے۔ یہ کیسے اٹھیں، کیسے بیٹھیں، کیسے آنے والوں سے گفتگو کریں، کہیں مہمان جائیں تو کس طرح سے جائیں، دسترخوان پر بیٹھیں تو کیسے بیٹھیں، کوئی اگر پانی مانگے اس کی خدمت میں پانی پیش کریں تو کیسے پیش کریں، کسی کو سلام کریں تو کیسے سلام کریں، یہ ساری باتیں جو ہیں ان کا تعلق تعلیم سے نہیں ہے بلکہ ان کا تعلق تربیت سے ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں اس مجلس کے حوالے سے یہ پیغام بھی دینا چاہوں گا اور خاص طور سے اپنے مومنین کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ اس زمانے میں جب آپ کے بچے اسکول میں پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو ان کا شین قاف بگڑ جاتا ہے، لہٰذا یہ آپ کا فریضہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو سمجھائیں اور سکھائیں کہ ان کا تلفظ کیسا ہو، کس طرح سے گفتگو کریں، کہیں وہ قاف کی جگہ کاف تو نہیں بول رہے ہیں، کہیں وہ شین کی جگہ سین تو نہیں بول رہے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد وآلہ محمد۔ سمجھ رہے ہیں آپ، یہ سمجھانا نہایت ضروری ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی میرا سننے والا یہ سوچ رہا ہو کہ یہ آپ مجلس میں اردو پڑھانے کے لیے کیوں بیٹھ گئے، یہ میں نے اس لیے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ کم سے کم ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کا تلفظ درست کرائیں، اس لیے کہ بہرحال ہمارے بچوں کو نوحہ پڑھنا ہے، مرثیہ پڑھنا ہے، سوزخانی کرنا ہے، کسی بچوں کو ذاکری کرنا ہے، لہذا کم سے کم ان کا شین قاف ضرور درست ہونا چاہیے۔ اور صرف ان کا نہیں، کوئی اگر یہ سب نہ بھی کرے تب بھی اگر اہل بیت کا شیعہ ہے، چاہنے والا ہے، تو اس کا شین قاف بھی درست ہونا چاہیے اور اس کا تلفظ بھی درست ہونا چاہیے۔ اس لیے ہونا چاہیے کہ ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہمارے شیعہ اپنے لہجے سے پہچانے جاتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد وآلہ محمد۔ اور خاص طور سے قبلہ میں یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا
کہ اپنے بچوں کو فرش اعضا پر بیٹھنے کا سلیقہ سکھانا بھی ہمارے اوپر واجب ہے، لازم ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بتائیں اور سکھائیں کہ فرش اعضا پر کس طرح سے بیٹھو، اور کس طرح سے جب فضائل پڑھے جائیں تو فضائل پر ریئیکٹ کرو، اور جب مصائب پڑھے جائیں تو مصائب میں کس طرح سے گریہ کرو، اور ماتم کرو تو کس طرح سے ماتم کرو، اور رضا خانے کے سامنے جا کے سلام کرو تو کس طرح سے سلام کرو۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں وہ بچوں کی تربیت میں شامل ہیں، یہ سمجھانا بہت ضروری ہے۔ اور جو کچھ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں یہ جو ہی نہیں عرض کر رہا ہوں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ولایت اہل بیت کی تربیت دینا ماں باپ کا فریضہ ہے۔ آپ کو معلوم ہے جناب جابر ابن عبداللہ انصاری نے خانہ کعبہ کا پردہ پکڑ کر حج کے موسم میں تمام حاجیوں کو مخاطب کر کے یہ آواز دی کہ تم اپنے بچوں کی تربیت ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر کرو۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ اپنے بچوں کی تربیت ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر کرو۔ اور اس کے بعد جناب جابر ابن عبداللہ انصاری نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارا بچہ ولایت علی کو قبول کر لے تو شکر کا سجدہ کرو۔ اگر تمہارا بچہ ولایت علی کو قبول کر لے تو شکر کا سجدہ کرو، اور اگر تمہارا بچہ ولایت علی کو قبول نہ کرے تو اس کی والدہ کے کردار کی تحقیق کرو۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ اس لیے کہ اقرار ولایت امیر المومنین کا تعلق ماں کی طہارت سے ہے، ماں کی عصمت سے ہے، ماں کے کردار سے ہے۔ یہ جناب جابر ابن عبداللہ انصاری کا تھوڑا سا تعارف تھا جو میں نے آپ کی خدمت پہ پیش کیا۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ جناب جابر ابن عبداللہ انصاری پیغمبر کے وہ صحابی ہیں کہ جو پیغمبر کے بعد سب سے زیادہ عرصے تک فرش زمین پر موجود رہے، لیکن جب جناب جابر ابن عبداللہ انصاری نے اس دنیا کو چھوڑ دیا، یعنی آپ کی وفات ہو گئی، تو اب اس کے بعد پیغمبر کا کوئی صحابی دنیا میں موجود نہیں رہا۔ اب آپ نے غور فرمایا، یعنی جناب جابر ابن عبداللہ انصاری پر صحابیت کا خاتمہ ہو گیا۔ اب جناب جابر کے بعد کوئی پیغمبر کا صحابی ہونے کا دعویٰ کرنے والا نہیں ہے، اور کوئی صحابی بن بھی نہیں سکتا، اس لیے کہ صحابی تو اسی وقت بنے گا نا کہ جب پیغمبر کی صحبت اختیار کرے، جب پیغمبر کی بزم میں جا کے بیٹھے۔ تو اب جب پیغمبر ہی نہیں ہے تو کوئی پیغمبر کا صحابی بن بھی کیسے سکتا ہے؟ تو جناب جابر ابن عبداللہ انصاری پر اختتام ہو گیا، اب صحابیت تمام ہو گئی۔ اب اگر کوئی سامنے آئے گا، کوئی دعویٰ کرے گا محترم ہونے کا، تو وہ یہ کہے گا کہ میں تابعی ہوں۔ تابعی اسے کہتے ہیں کہ جس نے کسی صحابی کو دیکھا ہو، اور اس کے بعد تبع تابعی یعنی جس نے تابعی کو دیکھا ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب تابعی ہو سکتے ہیں، پھر تبع تابعی ہو سکتے ہیں، لیکن اب کوئی صحابی نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس زمانے میں الحمدللہ نہ تو کوئی صحابی ہے، نہ کوئی تابعی ہے، نہ کوئی تبع تابعی ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ صحابیت کا اختتام جناب جابر ابن عبداللہ انصاری پہ ہو گیا۔ اب سنیے عزیزوں، ازواج رسول۔ اب ازواج رسول کی تعداد مختلف سیرت کی کتابوں میں مختلف بیان کی گئی ہے، کسی نے 9 لکھا، کسی نے 10، کسی نے 11، لیکن بہرحال جتنی بھی ازواج رسول ہوں، جب پیغمبر نے دنیا کو چھوڑا تو دھیرے دھیرے ازواج رسول بھی وفات پاتی گئیں۔ آج ان کا انتقال ہو گیا، کل ان کا انتقال ہو گیا۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ دھیرے دھیرے ازواج رسول بھی اس دنیا کو چھوڑتی چلی گئیں، فرش زمین ازواج رسول سے خالی ہوتا گیا۔ لیکن ازواج رسول میں دیکھیں سب اس بات پر متفق ہیں کہ پیغمبر کے بعد سب سے زیادہ عرصے تک جو بی بی بحیات رہیں وہ کون تھیں؟ کہ ان بی بی کا نام ہے جناب ام سلمہ۔ کوئی جناب ام سلمہ کی عظمت جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، لیکن کم سے کم فرش عزائے حسین پر بیٹھنے والے اچھی طرح جانتے ہیں کہ بی بی ام سلمہ کون ہے۔ یہ وہ بی بی ہیں کہ جب تمام اہل بیت چادر میں جمع ہو گئے تو ترمذی شریف کی روایت ہے، دیکھیے کہ جا کے ترمذی شریف پہ تحریر ہے یا نہیں ہے، باب فضائل اہل بیت میں، کہ تمام ازواج دور کھڑی یہ منظر دیکھ رہی تھیں کہ چادر کے نیچے رسول ہیں، چادر کے نیچے مولا علی ہیں، چادر کے نیچے بی بی فاطمہ زہرا ہیں، چادر کے نیچے امام حسن ہیں، چادر کے نیچے امام حسین ہیں، لیکن کوئی دوسری زوجہ چادر کے قریب بھی نہیں آئی۔ جناب سلمہ چادر کے قریب آئیں، اور چادر کے قریب آنے کے بعد سلام کیا، اور سلام کرنے کے بعد کہا کہ اے اللہ کے رسول، کیا مجھے بھی اجازت ہے کہ میں چادر میں آ جاؤں؟ تو پیغمبر نے فرمایا کہ انت علی الخیر، کہ تم خیر پہ ہو، مگر تم میری زوجہ ہو، یہ میرے اہل بیت ہیں، تم کو چادر میں آنے کی اجازت نہیں ہے۔ دیکھیں ایک جملہ کہہ کے آگے ضرور بڑھوں گا کہ بھیا جب خیر والی زوجہ
اہل بیت میں شامل نہیں ہے تو بیر والی زوجہ اہل بیت میں کیا شامل ہوگی؟ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد پر۔ بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں۔ تو یہ جناب ام سلمہ ہے۔ دیکھیں یہ واقعہ کچھ ظاہر کرتا ہے، عام طور پر لوگ اس کو بیان کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کوئی سوچے کہ اگر یہ واقعہ پڑھا جائے گا تو اس سے جناب ام سلمہ کی معاذ اللہ کچھ توہین ہوگی۔ نہیں، کوئی توہین نہیں ہو رہی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے جناب ام سلمہ کی فضیلت اجاگر ہو رہی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اسی بہانے جناب ام سلمہ کو رسول کی زبان سے خیر کی سند ملی کہ انت علی الخیر، کہ تم خیر پہو۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ رسول کی زبان سے بی بی ام سلمہ کو خیر کی سند ملی۔ اور دوسری بات کیا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ تمام ازواج دور کھڑی ہوئی یہ منظر دیکھ رہی تھی کہ اہل بیت چادر میں جمع ہے، اور یہ چادر کوئی معمولی چادر نہیں ہے بلکہ چادر تطہیر ہے۔ اس چادر میں آنے والوں کے لیے عصمت کی سند آئی ہے آیا تطہیر کی صورت میں۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ام سلمہ کی فضیلت یہ ہے کہ ان بی بی کے علاوہ رسول کی کسی اور زوجہ کی اتنی حیثیت بھی نہیں ہے کہ وہ چادر تطہیر کے اندر نہیں قریب آ جائے۔ یہ صرف جناب ام سلمہ ہے جو چادر تطہیر کے قریب آئیں۔ کیا اس سے اس بات کا اشارہ نہیں ملتا ہے کہ جناب ام سلمہ معصومہ تو نہیں ہے، صاحب عصمت تو نہیں ہے، لیکن سرحد عصمت کے قریب ہیں؟ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ تو قبلہ یہ ہیں جناب ام سلمہ، جناب ام سلمہ۔ اور میں تمام سننے والوں تک یہ اہم ترین پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ جناب ام سلمہ وہ ہیں کہ صرف شیعہ نہیں بلکہ مسلمانوں کے تمام فرقوں کے محدثین نے جناب ام سلمہ سے ڈھیروں حدیثیں نقل کی ہیں۔ آپ بخاری میں دیکھیں، آپ صحیح مسلم میں دیکھیں، ترمذی شریف میں دیکھیں، سنن ابن داؤد میں دیکھیں، سنن ابن ماجہ میں دیکھیں، سمجھ رہے ہیں آپ، یا سنن ترمذی میں دیکھیں، مشکات میں دیکھیں، کسی بھی کتاب میں دیکھیں، جتنی حدیثیں جناب ام سلمہ نے بیان کی ہیں۔ دیکھیں قیامت کی بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، میرا چیلنج ہے دنیا کے تمام مسلمانوں کے کہ جناب ام سلمہ بھی رسول کی زوجہ ہیں، رسول کی زوجہ ہیں جناب ام سلمہ، لیکن جناب ام سلمہ نے کوئی ایک حدیث بھی ایسی نہیں بیان کی، کوئی ایک حدیث ایسی نہیں بیان کی جو خلاف شان رسالت ہو۔ یعنی کوئی ایسی حدیث جناب ام سلمہ نے اپنی حیات طیبہ میں بیان نہیں کی جس کے سلسلے میں کسی قسم کی غیر مسلم حضرات کے سامنے کوئی تعویل پیش کرنا پڑے کہ نہیں اس کا یہ مطلب ہے اور وہ مطلب ہے اور وہ مطلب ہے۔ تو یہ ہے جناب ام سلمہ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جناب ام سلمہ پیغمبر کی معرفت شناس زوجہ ہیں۔ ایک جملہ پیغمبر اسلام کے سلسلے میں جناب ام سلمہ کا، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہتر کوئی جملہ نہیں ہو سکتا کہ جناب ام سلمہ سے کسی نے سوال کیا، کسی بی بی نے بھری ہوئی کسی مجلس میں جہاں بہت سی عورتیں موجود تھیں، وہاں کسی نے جناب ام سلمہ سے سوال کیا کہ آپ رسول کی زوجہ ہیں۔ دیکھیں جواب بہت چھوٹا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں جو سمجھدار آدمی اس کو سنے گا اور سمجھے گا تو انشاءاللہ محسوس بھی کرے گا اور محظوظ بھی ہوگا، اور پیغمبر کی معرفت میں کچھ اضافہ بھی ضرور ہوگا۔ پوچھا کہ یہ بتائیے بی بی کہ آپ رسول کی زوجہ ہیں، رسول کا باطن کیسا تھا؟ دیکھیں پوچھا کہ رسول کا باطن کیسا تھا۔ اب ام سلمہ کچھ بھی بتا سکتی تھی کہ رسول کا باطن سچائی کے اوپر مبنی تھا، ام سلمہ کہہ سکتی تھی کہ رسول کا باطن طہارت کے اوپر مبنی تھا، فرما سکتی تھی رسول کا باطن عصمت کے ساتھ تھا، رسول کا باطن صداقت کے ساتھ تھا، لیکن جناب ام سلمہ نے قیامت کے جواب دیا۔ جب ان سے پوچھا کہ رسول کا باطن کیسا تھا تو جناب ام سلمہ نے فرمایا کہ جیسا رسول کا ظاہر تھا ویسا ہی رسول کا باطن تھا۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ جیسا ظاہر تھا ویسا ہی رسول کا باطن تھا۔ اب آپ غور کریں، یہ ہیں جناب ام سلمہ، ہماری جان قربان بی بی ام سلمہ کے اوپر، لیکن رسول کی یہ زوجہ جناب ام سلمہ رسول کے بعد سب سے زیادہ عرصے تک باحیات رہیں۔ جناب ام سلمہ کے بعد رسول کی کسی زوجہ کا تاریخ میں کوئی تذکرہ نہیں ملتا۔ یہ جناب ام سلمہ مومنین نہ جانیں گے تو کون جانے گا؟ یہ جناب ام سلمہ وہ ہیں کہ جس وقت آقا حسین نے مدینہ چھوڑا اس وقت بھی جناب ام سلمہ موجود تھی۔ یعنی جب امام حسین نے مدینہ چھوڑا ہے تو اس وقت جناب ام سلمہ موجود تھی، اور جب خبر شہادت آئی تب بھی جناب ام سلمہ موجود تھی۔ یہی وہ بی بی تھی جن کو رسول اللہ نے کربلا کی خاک دی تھی، اور جب خاک شیشے میں خون ہو گئی تو جناب ام سلمہ نے سمجھا
کہ میرا حسین کربلا کے میدان میں مارا گیا۔ تو اس وقت بھی جناب ام سلمہ موجود تھی، بلکہ سن 62 ہجری میں جب لٹا ہوا قافلہ واپس آیا تب بھی جناب ام سلمہ موجود تھیں۔ روایت پہ ملتا ہے کہ سن 62 کے آخر میں یا سن 64 میں جناب ام سلمہ 64 ہجری میں یا 62 ہجری میں جناب ام سلمہ نے وفات پائی، یعنی پیغمبر سن 11 ہجری میں وفات پاتے ہیں اور جناب ام سلمہ 62 یا 64 ہجری تک باحیات رہتی ہے، یعنی رسول کی آنکھ بند ہونے کے بعد تقریباً 51 سال یا 53 سال 53 ایئرز یا 51 ایئرز جناب ام سلمہ زندہ رہیں۔ لیکن میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جناب ام سلمہ سے پہلے رسول کی تمام ازواج اس دنیا سے گزر گئیں، تو اب جناب ام سلمہ پر ازواج کا خاتمہ ہو گیا۔ اب جناب ام سلمہ کے بعد رسول کی کوئی زوجہ موجود نہیں ہے۔ آپ نے کچھ غور کیا؟ جابر ابن عبداللہ انصاری کے بعد رسول کا کوئی صحابی موجود نہیں ہے، ام سلمہ کے بعد رسول کی کوئی زوجہ موجود نہیں ہے۔ ابھی میں نے آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کی کہ کچھ لوگوں نے اصحاب سے دین حاصل کیا، کچھ لوگوں نے ازواج سے دین حاصل کیا۔ الحمدللہ کہ ہم نے اہل بیت سے دین حاصل کیا، لیکن اگر اس زمانے کی بات کی جائے تو نہ تو رسول کا کوئی صحابی موجود ہے، نہ رسول کی کوئی زوجہ موجود ہے، لیکن اہل بیت رسول کی زندگی میں بھی موجود تھے، رسول کے بعد بھی موجود ہیں، اور الحمدللہ آج بھی پردہ غیب میں موجود ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ بس عزیزوں، تو الحمدللہ کہ ہم نے جو دین حاصل کیا تو دین اہل بیت کے وسیلے اور ذریعے سے حاصل کیا، تو کیونکہ دین ہم نے اہل بیت کے وسیلے سے حاصل کیا ہے لہذا ہمارے دین میں کسی قسم کی آمیزش نہ ہو سکی، اس لیے کہ ہم نے دین ان سے حاصل کیا کہ جن کے لیے رسول اللہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ علی منی وانا منہ، علی مجھ سے ہیں میں علی سے ہوں، حسن منی وانا منہ، حسن مجھ سے ہیں میں حسن سے ہوں۔ اور جب سارے اہل بیت چادر میں جمع ہو گئے تو ارشاد فرمایا انہم منی وانا منہم، یہ سب کے سب مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں۔ اور پھر آقا حسین کے لیے وہ مشہور زمانہ حدیث کہ حسین منی وانا من الحسین، حسین میرا مجھ سے ہے اور میں حسین ابن علی سے ہوں۔ ہاں عزیزوں، یہ رسول حسین سے کیسے ہیں؟ رسول حسین سے اس طرح سے ہیں کہ آج جو رسول کا نام اور رسول کا پیغام اور رسول کا اسلام دنیا میں موجود ہے وہ وجہ حسین ابن علی موجود۔ یعنی اگر کربلا میں امام حسین وہ عظیم ترین قربانی نہ پیش کرتے تو آج کوئی رسول کا نام لینے والا نہ ہوتا، آج رسول کا اسلام موجود نہ ہوتا، آج مسجدوں میں نمازی نظر نہ آتے، آج ماہ مبارک رمضان میں روزہ دار نظر نہ آتے، آج میدان حج میں حاجی نظر نہ آتے۔ یہ جو کچھ ہے یہ بوجہ حسین ابن علی ہے۔ وہاں عزیزوں لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ یہ کربلا کیا ہے، یہ عزاداری کیا ہے؟ ارے بھیا یہ عزاداری کچھ نہیں ہے، صرف امام حسین نے جو دین اسلام کو بچایا ہے اس کے شکریہ کا نام ہے عزائے حسین۔ ہاں عزیزوں، ایک بات اور بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ یہ بے شک شکریہ بھی ہے، لیکن ایک اور رخ بھی ہے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا کہ جب امام حسین اپنے بیٹے جناب سید سجاد سے رخصت ہو رہے تھے تو کیا فرمایا تھا؟ کہا بیٹا سید سجاد جب قید شام سے چھوٹ کے مدینے جانا تو ہمارے چاہنے والوں کو، ہمارے شیعوں کو ہمارا سلام کہہ دینا۔ میں سمجھتا ہوں یہ مختلف مقامات پر جو مجالس ہوتی ہیں، یہ جو مختلف مقامات پر شب داریاں ہوتی ہیں، جو جلوس اٹھتے ہیں، جو عزاخانے سجائے جاتے ہیں، جو تعزیے رکھے جاتے ہیں، جو تعزیے اٹھائے جاتے ہیں، جو زنجیر و قمع کا ماتم ہوتا ہے، یہ جس طرح سے ساری دنیا میں عزاداری ہوتی ہے، یہ عزیزوں عزاداری نہیں ہوتی بلکہ دنیا کے ہر خطے سے آواز آتی ہے حسین آخر وقت میں آپ نے ہمیں سلام کیا تھا۔ ہم مجلس نہیں کر رہے ہیں، آپ کے سلام کا جواب دے رہے ہیں۔ ہم ماتم نہیں کر رہے ہیں، یہ آپ کے سلام کا جواب ہے۔ ہم تعزیہ نہیں اٹھا رہے ہیں، یہ آپ کے سلام کا جواب ہے۔ ہم زلجنہ نہیں سجا رہے ہیں، یہ آپ کے سلام کا جواب ہے۔ ہم علم نہیں اٹھا رہے ہیں، یہ آپ کے سلام کا جواب ہے۔ یہ ساری عزاداری حقیقت میں امام حسین کے سلام کا جواب ہے۔ لیکن صرف سلام نہیں کیا تھا بلکہ یہ بھی کہا تھا کہ ہمارے شیعوں سے کہہ دینا کہ جب ٹھنڈا پانی پینا تو ہماری پیاس کو یاد کر لینا۔ ہاں عزیزوں، امام حسین کی تشنگی ہماری جان قربان، امام حسین کی پیاس ہمارے چوتھے امام امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کس طرح سے اپنے بابا کی تشنگی کو امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام تا حیات روتے رہے، کربلا کے بعد 35 سال با حیات رہے، اپنے بابا کی پیاس پہ آنسو بہاتے رہے۔ ہاں عزیزوں، روایات میں ملتا ہے کہ جب امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام
بازاروں میں نکلتے تھے تو اگر کسی قصاب کے سامنے کوئی کلہ گوشت پند رکھا ہوا ہوتا تھا تو وہ اس پر کپڑا ڈال دیتا تھا، اس لیے کہ اگر امام کی نگاہ پڑ جاتی تھی تو آگے بڑھ کے پوچھتے تھے کہ بھائی تو نے اس جانور کو ذبح کیا تھا تو پہلے پانی پلا لیا تھا؟ تو وہ کہتا تھا آقا ہم اس وقت تک جانور کو ذبح نہیں کرتے جب تک اسے پانی نہ پلا لیں۔ ایک مرتبہ امام کربلا کا رخ کرتے تھے، آواز دیتے تھے اے میرے بابا، آج مسلمان جانور کو ذبح کرتا ہے تو پہلے پانی پلا لیتا ہے، پھر فرماتے تھے واللہ باللہ ثم اللہ قتل ابی عطشان، ہائے میرا بابا حسین کربلا کے میدان میں پیاسا مارا گیا۔ بس عزیزوں آپ کے چند آنسو اور بہ جائیں، بڑی قدیم مجلس ہے، آپ تھوڑا سا اور رو لیں میں مجلس کو تمام کر دوں۔ عزیزوں صرف امام حسین نے آخر وقت میں اپنے بیٹے کو سے یہ نہیں کہا کہ ہمارے شیعوں کو ہمارا سلام کہہ دینا، سلام کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ جب ٹھنڈا پانی پینا تو ہماری پیاس کو یاد کر لینا، لیکن ایک پیغام اور دیا۔ آپ کو معلوم ہے وہ پیغام کیا تھا؟ آقا حسین نے فرمایا میرے لال ان سے کہہ دینا کہ میں نے تمہیں اس وقت بہت یاد کیا۔ کس وقت بہت یاد کیا؟ کہ میں نے تمہیں اس وقت بہت یاد کیا جب میرے ہاتھوں پر میرا 6 مہینے کا بچہ تھا، میں اپنے بچے کے لیے پانی مانگ رہا تھا لیکن میرے بچے کو 3 بال کے تیر سے شہید کر دیا گیا۔ عزیزوں اسی لیے شہزادہ علی اصغر کی شہادت کو بھی ہمیشہ یاد رکھنا ضروری ہے۔ میں عرض کروں گا عزیزوں یہ 6 مہینے کے بچے کی شہادت بھی وہ قیامت کی شہادت تھی، وہ قیامت کی مصیبت تھی کہ کربلا کے میدان میں امام حسین کے لیے اون و محمد کا مارا جانا، یا قاسم کی لاش کا پامال ہونا، یا علی اکبر کے سینے میں برچھی کی انی ٹوٹنا، یا امام حسین کے گلے پر خنجر چلنا، یا حضرت عباس کے بازوؤں کا قلم ہو جانا، ان میں کوئی مصیبت کم نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کی اجازت ہو تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جب امام حسین اون محمد کے سرہانے پہنچے، چاہنے والی بہن کے بچے تھے، حسین کے لیے اپنے بیٹوں کی طرح تھے، لیکن جب حسین اون محمد کے سرہانے پہنچے تو بچوں کے زخم لگ چکے تھے۔ جب امام حسین قاسم کے قریب پہنچے تو لاشا پامال ہو چکا تھا۔ جب حسین علی اکبر کے قریب پہنچے تو سینے میں برچھی کی انی ٹوٹ چکی تھی۔ جب حسین عباس کے پاس پہنچے تو بازو قلم ہو چکے تھے۔ اتنے قریب سے، کیا سن رہے ہیں آپ، اتنے قریب سے حسین نے کسی کے زخم لگتے نہیں دیکھا جتنے قریب سے 6 مہینے کے بچے کے حسین نے تیر لگتے ہوئے دیکھا۔ بچہ باپ کے ہاتھوں پر تھا، 3 بال کا تیر علی اصغر کی گردن پر لگا۔ ہاں عزیزوں 3 پھل تھے تیر میں، ایک تیر علی اصغر کی گردن میں پیوست ہو گیا، ایک تیر کا دوسرا پھل علی اصغر کے کان میں پیوست ہو گیا، تیسرا پھل حسین کے بازو میں پیوست ہو گیا۔ حسین نے تیر کو نکالا، چلو لگایا، جب چلو خون سے بھر گیا زمین کی طرف پھینکنا چاہا، آواز آئی حسین اگر یہ خون ادھر آیا تو ایک دانہ اناج کا نہ اگے گا، چاہا کہ آسمان کی طرف پھینکیں، ادھر سے آواز آئی حسین یہ خون ادھر آیا تو ایک قطرہ پانی کا نہ برسے گا۔ حسین نے وہ خون چہرے پر ملا، روز قیامت ہم نانا سے اسی طرح ملاقات کریں گے۔ اب عزیزوں بڑا مشکل مرحلہ تھا، حسین کے ہاتھوں پر 6 مہینے کا بچہ تھا، بچے کو لے کے آگے بڑھتے تھے، انا للہ و انا الیہ راجعون، کبھی پیچھے ہٹتے تھے رضن بقضاہ و تسلیما لامرہ۔ ایک مرتبہ امام خیمے کے در پر پہنچے، آواز دی ام رباب اپنے بچے کو لے لو۔ عزیزوں غضب ہو گیا، ام رباب سے پہلے بی بی سکینہ آ گئیں، بابا کا دامن پکڑ کے ہلا رہی ہیں، بابا شاید میرا بھیا پانی پی کے سو گیا ہے، اے بابا مجھے بھی پانی پلا دیجئے۔ اب حسین کیا جواب دیں؟ ام رباب بھی سامنے آگے کھڑی ہو گئیں، لیکن عزیزوں اسی وقت جناب زینب آئیں، مشکل کشا کی مشکل کشا بیٹی زینب، بھائی کا چہرہ دیکھا، زینب سمجھ گئیں کہ بھیا کیا کہنا چاہتے ہیں، لیکن سوچ رہے ہیں کہ کیسے بتائیں ماں کو کہ بچہ مارا گیا، کیسے سکینہ کو بتائیں کہ ان کا بھائی قتل ہو گیا۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے ایک ہاتھ سے ام رباب اور سکینہ کو سنبھالا، دوسرے ہاتھ سے آگے بڑھ کے ابا کا دامن ہٹا دیا۔ اب جو ام رباب نے دیکھا تو کیا دیکھا کہ من کا ڈھلا ہوا ہے، بچہ تیرے سے شعبہ سے شہید ہو چکا ہے۔ ایک ہی جملہ فرمایا، یا بنیا امثلک ینہار، اے علی اصغر کیا تیرے ایسے بچے بھی نہر کیے جاتے۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو قبول فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کے تمام بانیان مجلس اور شرکائے مجلس کے دلی حاجات کی تکمیل فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہم کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرما۔ ہمارے عقائد کو صحیح و سالم رکھ، ہم جب تک زندہ رہیں آل محمد کی محبت
اور ان کے دشمنوں کی عداوت پہ زندہ رہیں، اور دنیا سے جائیں تو یہ دونوں عظیم ترین نعمتیں اپنے ساتھ لے کے جائیں۔ پروردگار جو واسطہ محمد و آل محمد کا جلد از جلد ہمارے امام زمانہ کا ظہور فرما، اور ان کے اصحاب اور انصار میں ہمارا شمار فرما۔